اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں اولیاء کرام کی زیارت کرنے کا وظیفہ لے کر حاضر ہوں۔ محترم سامعین کرام، اگر کسی آدمی کو اولیاء کرام سے کوئی خاص بات پوچھنی ہو یا ان کی زیارت کرنی ہو یا اپنے والدین کی زیارت کرنی ہو تو اس کے لیے یہ ایک خاص عمل ہے۔ تو سامعین کرام، سب سے پہلے نماز کا پابندی سے ادا کرنا ضروری ہے۔ جب ہم نماز کو پابندی کے ساتھ کریں گے تو ہماری روحانیت اس قابل ہو جائے گی کہ جب بھی ہم کوئی وظیفہ کوئی ذکر کریں گے تو فوراً اس کا اثر ہوگا۔ تو سامعین کرام، عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو، جو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے جس جگہ پر سونا ہے اس جگہ پر لیٹ جائیں، کسی سے بات نہ کریں۔ تو آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اس کو بہتر ہے بغیر شمار کرتے ہوئے پڑھتے رہیں۔ جب آپ پر نیند غالب ہو جائے تو پھر ظاہر ہے سو جانا ہے آپ نے، تو جب آپ سو جائیں گے تو اسی طرح آپ نے یہ عمل 7 دن کرنا ہے۔ تو جس بندے کے لیے یا جس اولیاء کے لیے، جس اللہ کے ولی کے لیے، جس عالم کے لیے، جس شہید کے لیے اگر اپنے والدین ہیں یا بھائی ہے، کوئی عزیز ہے، دوست ہے، جس کی زیارت کے لیے آپ یہ عمل کریں گے اس کا ذہن میں رکھیں کہ میں نے فلاں سے ملاقات کرنی ہے، تو انشاءاللہ العزیز 7 دن کرنے پر اگر آپ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں تو تیسرے دن آپ کو زیارت ہو جائے گی۔ اگر پابندی سے نماز نہیں پڑھتے، کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، یا اکثر لوگ فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں یا کچھ لوگ مغرب اور عشاء پڑھ لیتے ہیں، درمیان والیاں نمازاں نہیں پڑھتے، تو اگر کوئی زور اثر پڑتا ہے عشاء اور مغرب نہیں پڑتا تو یہ روحانیت کمزور ہوتی ہے۔ اگر روحانیت کمزور ہو تو پھر یہ عمل کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ تو سامعین کرام، آپ کوشش کریں کہ 5 وقت نماز پڑھیں۔ جب 5 وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر آرزو کریں گے، اللہ رب العزت کا فرمان مانیں گے، تو انشاءاللہ ضرور تیسرے دن آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں تو پھر 7 دن کا عمل ہے، آپ اس کو 7 دن کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو 7 دن کے اندر جس اللہ کے بندے کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس کی خواب میں آپ کو زیارت ہوگی، تو وہ اس طرح آپ سے باتیں کرے گا جس طرح وہ زندہ ہے۔ تو امید ہے
میرے عزیز بھائیوں کہ آپ اس عمل پر ضرور کوشش کریں گے، اور اولیاء کرام سے یا اپنے کسی پیر سے یا کسی اپنے استاد سے اگر کوئی خواہش رکھتا ہے ملاقات کی تو وہ ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کامیاب عمل ہے، ہم نے بے شمار مرتبہ اس کو کیا ہے، ہمارا ابھی بھی اس پہ معمول ہے۔ تو سامعین کرام، یہ بہت اچھا وظیفہ ہے، جب آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے یہ وظیفہ پڑھا ہے اور یہ اللہ کا سچا کلام ہے، اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ جو بھی آپ کی دل میں خواہش ہوگی، یعنی جس آدمی کے لیے، جس اپنے پیر یا جس اپنے استاد کے لیے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ 7ویں دن ہر صورت زیارت ہو جائے گی، اور آپ کا جو مدعا ہے، آپ نے جو اس سے بات کرنی ہے وہ بھی آپ کی حل ہو جائے گی، آپ وہ بات بھی اس سے کر سکیں گے۔ یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ خواب میں صرف آپ اس کا دیدار کریں گے، بات نہ ہو سکے گی تو آپ اسی طرح خالی زیارت ہو جائے گی تو پھر آپ کی آنکھ کھل جائے گی، نہیں، ایسی نہیں ہے بات۔ جب بھی آپ کریں گے تو آپ کو پورا فائدہ ہوگا کہ آپ کو وہ اپنا دوست، اپنا بھائی، اپنے پیر جو بھی ہوئے، جس کا بھی آپ نے ذہن میں رکھا، وہ ضرور ملاقات کرے گا، اس کی روح آپ کو ملے گی، آپ سے باتیں بھی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس عمل کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔